تو فرمایا کہ اگر تم اپنا مرتبہ اللہ کے ہاں معلوم کرنا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اکثر دوست سوچتے رہتے ہیں بس کس طرح فرصت مل گئی نا تو میں پھر معاملات شروع کر دوں گا۔ تو ایک بزرگ گزرے ہیں ابن عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ، یہ مصر کے بڑے مشائخ میں سے تھے، عالم تھے اور جامعہ الازہر اس کے استاد تھے۔ الازہر یونیورسٹی کو جو دنیا کے اندر شہرت ملی وہ ایسے باصفا اساتذہ کی وجہ سے ملی۔ اللہ نے ان کو عجیب حکمت دی تھی، وہ اس امت کے لقمان حکیم کہے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کی حکمت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں عربی میں، انسان پڑھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے ان کو پڑھ کے۔ تو ان کی کچھ باتوں کا اردو ترجمہ یہ عاجز پیش کر دے گا۔ تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیرا بجا آوری اعمال کو فارغ وقت پر ٹالنا تیرے نفس کی حماقتوں میں سے ہے۔ یہ حماقت ہے تیری کہ سوچ رہا ہے جی کہ میں اب معمولات کو فارغ وقت تو ملے گا نہیں، کوئی نہ کوئی جھمیلا فکر مصروفیت رہے گی، کبھی بزنس کی، کبھی گھر کی، کبھی دوست احباب کی، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو رہتا ہی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کا نام ہی مسائلستان ہے۔ تو مسائلستان میں رہتے ہوئے مسئلوں سے تو انسان فارغ نہیں ہو سکتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے انسان بقیہ اور کام کر رہا ہے تو اوراد و وظائف کو بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے۔ فرصت کے انتظار میں نہ رہیں، وہ نہیں ملے گی، موت اس سے پہلے آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے معمولات کے لیے فرصت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کاموں کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بس کرنا ہے اور اسی حالت میں مجھے ذکر کے لیے وقت نکالنا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں من لا ورد لہو لا وارد لہو، جو بندہ ورد اور وظیفہ نہیں کرتا اس کے اوپر واردات نہیں ہوتی۔ بھئی ایک آدمی دوائی ہی نہیں کھائے گا تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ یہ جو اوراد و وظائف ہیں یہ باطن کی بیماریوں کی دوا ہے۔ اب اگر ورد وظیفہ ہی نہ کیا تو اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی اولاد کی متمنی ہو، تمنا ہو اور نکاح ہی نہ کرے، تو ہر بندہ کہے گا بے وقوف انسان، اگر اولاد کی تمنا ہے تو نکاح کرو، پھر اللہ سے امید رکھو۔ ہم اگر واردات کے متمنی ہیں کہ ہمیں بھی قلب میں اللہ کی محبت کا جذبہ محسوس ہو، حلاوت اور حرارت محسوس ہو، تو پھر اس کے لیے ہمیں اوراد و وظائف کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ چیز خود بخود نہیں حاصل ہو جائے گی۔ مگر شیطان ہمارا دشمن پیچھے لگا ہے، ذرا مراقبے میں بیٹھو، دنیا کے خیال، اور پھر اس خیال کے بعد بندہ گھبرا جاتا ہے، تو جی مراقبے میں تو الٹا خیال زیادہ آتے ہیں۔ بھئی شروع میں تو زیادہ آئیں گے، لیکن اب بیٹھتے رہیں گے تو کیفیت خود بہت ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ بیٹھنے کی توفیق تو عطا فرما دیتے ہیں نا، کیفیت ہو یا نہ ہو۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے، فرماتے ہیں ورد کا تیرا مولا تجھ سے طلبگار، ورد کا تیرا مولا تجھ سے طلبگار، اور وارد کا تو اس سے طلبگار۔
یعنی وہ طلبگار ہے کہ تم ذکر کرو اور ذکر میں کیفیت ملے، اس کی ہماری طلب ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ورد کا تیرا مولا تجھ سے طلبگار، اور وارد کا تو اس سے طلبگار، بھلا تیرے مطلوب کو اس کے مطلوب کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ بھلا تیرے مطلوب کو اس کے مطلوب کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو ذکر میں بیٹھنا یہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اس لیے تو فرمایا کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ کرو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں۔ ذکر میں حضوری کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی تو لوگ پھر مراقبہ ہی نہیں کرتے، ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑ، کیونکہ اثنائے ذکر میں غفلت ہونے کی بنسبت نفس ذکر میں غفلت کا ہونا زیادہ برا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان ذکر میں بیٹھے مگر ذکر کے اندر غفلت رہے، اور ایک یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے ذکر میں ہی نہ بیٹھے۔ تو وہ ان دونوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں کہ ذکر کے اندر حضور نہ ہونے کی وجہ سے ذکر کرنے کو نہ چھوڑ، اس لیے کہ اثنائے ذکر میں غفلت کم بری ہے اور ذکر سے غافل ہو جانا یہ بہت برا ہے۔ تو اس لیے کیفیت بنے یا بنے، اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو، عبد اللطیف بنو، کہ بس حکم خدا ہے اور ہم نے بیٹھنا ہے، اگر کیفیت محسوس ہوئی سبحان اللہ، نہیں تو پھر بھی بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کیفیت ہوگی تو بیٹھیں گے ورنہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو مقصود ذکر یہ ہے کہ دل سے غیر کی محبتیں نکل جائیں اور انسان اللہ رب العزت کی محبت کی حلاوت دل میں محسوس کر لے۔ اس لیے اللہ تعالی جس طرح عمل مشترک کو پسند نہیں فرماتے، قلب مشترک کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ عمل مشترک کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے اور 99.9% نیت ہوتی ہے اللہ راضی ہو، اور 0.1% کچھ اور بھی نیت ہوتی ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دیتے ہیں، فرمایا جس کی نیت تھی بس اسی کے لیے یہ عمل ہو۔ تو عمل مشترک کو اللہ پسند نہیں فرماتے، خالص عمل کو پسند فرماتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص۔ تو جس طرح رب کریم عمل مشترک کو پسند نہیں فرماتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قلب مشترک کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ بندے سے قلب منیب، قلب سلیم یہ چاہتے ہیں۔ تو ہم ایسی زندگی گزاریں اللہ دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ اللہ دل میں چھا جائے، اللہ کی محبت سے دل لبریز ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دودھ لینے آئے
اور برتن پہ نجاست لگی ہو تو کیا آپ اس میں دودھ ڈال کے دے دیں گے؟ آپ انکار کریں گے، کہیں گے جاؤ بھائی برتن کو خالی کرو، صاف کرو، اس میلے گندے برتن میں کیسے دودھ ڈالوں؟ جس طرح ہم گندے میلے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس دل میں جس میں مخلوق کی نفسانی محبت بھری پڑی ہو اپنی محبت کو ڈالنا پسند ہی نہیں فرماتے۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ مقصود حاصل ہو تو پہلے نفسانی شیطانی محبتوں سے سچی توبہ، اس کے ساتھ یہ ذکر نہیں چل سکتا کہ ہم اللہ کو بھی راضی کر لیں اور کسی اور کی بھی محبت دل میں گھسی ہوئی ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ عمل مشترک کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ قلب مشترک کو بھی پسند نہیں فرماتے، تو دل کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا، جس شعر پر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپیہ انعام دے دیتا۔ وہ شعر کیا تھا؟ اس شعر میں حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ دل میں خلوت پیدا کرنی پڑتی ہے، اور خلوت ہوگی جب سب چیزوں کو نکالیں گے جو دل میں بھری پڑی ہیں۔ اور آج تو دل ٹریش کین بنا ہوا ہے، جیسے گھر میں جو فالتو چیز ہو استعمال شدہ، چلو بھائی ٹریش کین میں ڈالو۔ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، ادھر نظر پڑی یہ شکل بھی پسند آ گئی، اس کی بھی محبت دل میں، ادھر شکل نظر آئی اس کی بھی محبت دل میں، کہیں نیلے کو دیکھا کہیں پیلے کو دیکھا، بس جس پہ نظر پڑی وہی اچھا۔ یہ دل ہے یا ٹریش کین ہے؟ تو دل تو ایک اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے، اس لیے اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کرنا چاہیے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرق قلبک من الاغیار یملأہ بالمعارف والاسرار، کہ جب تم اپنے دل کو غیر سے خالی کر لو گے اللہ اس دل کو معارف اور اسرار سے بھر دیں گے۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، العارف لا یزول اضطرارہ، عارف وہ ہوتا ہے کہ اس کا اضطرار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ کی محبت کا غم ہے یہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ آخری دم تک ساتھ رہتا ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سالک وہ ہوتا ہے کہ جس کی کیفیت ایسی ہو کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ ایک صحابی کا تذکرہ ہے کہ جو اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہ ان تینوں کی حالت یہ تھی، وَظَنُّوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اب اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں۔ فرماتے ہیں سالک کی کیفیت جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک وہ سالک نہیں بنتا کہ اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں، ایسی کیفیت دل کی ہو جائے۔ تو اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، فقر و فاقہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اذا اردت ورود المواہب علیہ، اگر تم اللہ رب العزت سے معارف اور انعامات کے منتظر ہو، صحح الفقر فالفاقۃ علیک، تو اپنے اوپر
فقر و فاقہ کو لازم کر لو، اس لیے کہ فرمان الہی ہے انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال نہ ہو، نہیں، اربوں پتی ہو انسان مگر دل میں مال کی محبت نہ ہو تو وہ فقیر انسان ہے، دیکھنے میں امیر ہے حقیقت میں فقیر ہے۔ تو یہ فقر اختیار کرنا پڑتا ہے کہ دل سے محبت نکل جائے۔ پھر دیکھو اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں کس طرح سما جاتی ہے، کس طرح آ جاتی ہے۔ اسی لیے ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام تفکرات سے خالی کر لیا کریں۔ بعض دوستوں کو تو یوں دیکھا کہ ذکر کے دوران کاروباری کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، گھر بار کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، دل اٹکا رہے گا تو پھر اس کے اندر معارف نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، حدیث مبارکہ کا سبق پڑھاتے تھے اور حکمت بھی کرتے تھے، نسخہ بھی لکھ دیتے تھے۔ وہ حضرت حاجی صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حرم میں 2 سال رہے۔ اب یہ اہم بات ہے، شیخ کی صحبت حاصل ہے، 2 سال حرم کی عبادت نصیب ہے، تو ان کے تو مزے، ان کے تو وارے نہیں آ رہے 5 گھی میں اور سر کڑائی میں کہ شیخ کی بھی صحبت اور ادھر حرم کی بھی برکتیں۔ 2 سال کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ مولانا تم نے 2 سال یہاں گزارے ہیں مگر مجھے تمہارے دل میں کچھ بنتا نظر نہیں آتا، عبادت گزار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، حدیث کا درس بھی دیتے ہیں، خدمت خلق کا کام بھی کرتے ہیں، شیخ کے ساتھ حرم میں بھی رہتے ہیں، اور شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا مجھے تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو وہ تو مخلص تھے، چاہتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اگر میرے دل میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ گنگو چلے جاؤ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ انہوں نے سے آگے کوئی چوں چاں نہیں کی، حرم کو کیوں چھوڑوں، آپ کی صحبت کو کیوں چھوڑوں، تو آپ کے بھی خلیفہ اور مرید ہیں۔ جو شیخ نے نسخہ تجویز کیا انہوں نے کہا حضرت غلط صحیح، چنانچہ درس کو بھی چھوڑا، جو حکمت کی مصروفیت تھی وہ بھی چھوڑی، اور حرم سے وہ گنگو آ گئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے 2 سال حرم میں اپنے شیخ کے ساتھ گزارے ہیں اور شیخ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، گنگو چلے جاؤ۔ تو حضرت میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہاں وقت گزاریں مگر آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ان کا جی کون سے؟ فرمایا ایک تو حدیث کا درس جو ہے وہ ذہن میں مستقل طور پہ چھوڑ دو کہ مجھے درس نہیں دینا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ فرمایا نسخہ لکھنا بھی چھوڑ دو۔ مقصود تھا ان کو تفکرات سے فارغ کرنا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چند مہینے اس طرح گزارے اور دل کی دنیا آباد ہو گئی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 2 کام ہی کرنے تھے تو حاجی صاحب نے حرم میں ان کو کیوں نہ بتا دیا؟ تو بڑوں کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت حاجی صاحب
کوئی حدیث کا درس دینے والے عالم نہیں تھے، شیخ تھے. اگر وہ منع کرتے نا کہ مولانا حدیث کا درس نہ دو تو وہ رک تو جاتے، ذہن میں وسوسہ رہ جاتا، قدر نہیں ہے حدیث پاک کے علم کی، ان کو کیا پتہ علم کا کیا مقام ہے، اس لیے منع کر دیا. اور حضرت حاجی صاحب چاہتے تھے کہ ان کے دل سے وسوسہ ہی ختم ہو جائے، چنانچہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے پاس بھیجا. اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے اور حدیث کے بڑے عالم تھے. جب عالم نے منع کیا کہ درس بند کر دو تو دل کی تسلی ہو گئی. پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نسخہ بھی لکھا کرتے تھے تو طب کے فن سے بھی آشنائی تھی. اب انہوں نے جب کہا کہ نسخہ لکھنا بند کر دو تو دل کو تسلی ہو گئی. تو مقصود یہ تھا کہ یہ ان چیزوں کو چھوڑیں اور تسلی ہو دل کو چھوڑ کے، پھر یکسو ہو کے ذکر کریں گے تو کام بن جائے گا. 2 سال شیخ کے ساتھ حرم میں رہے، کام نہ بنا. ان 2 شرائط کے ساتھ چند مہینے گنگو میں گزارے، اللہ نے دل کو روشن کر دیا. حضرت حاجی صاحب نے اجازت خلافت عطا فرما دی.